السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے درس کا موضوع ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کی سزا کیا ہے، کسی کو دھوکہ دینے والوں کا انجام کیسا ہے۔ اور میرے دوستو، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا، ایک بہن اپنی دوسری بہن کو دھوکہ دے رہی ہے، ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ کسی بھی مسلمان کے اوپر آج کل بھروسہ کرنا یہ ناممکن ہو گیا ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے۔ تو جو لوگ بھی کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ حدیث سن لیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والوں کا انجام کیا بتلایا ہے۔ میرے دوستو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر دھوکہ باز کے لیے، ہر دھوکہ دینے والے کے لیے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا اس کے سرین کے پاس سے نکالا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ میرے دوستو، دھوکہ دینا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ بھی کسی کو دھوکہ دیتے ہیں ان کا انجام یہی ہوگا۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہر دھوکے باز کے لیے اس کے سرین کے پاس سے ایک جھنڈا نکالا جائے گا، ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یرفع لہ بقدر غدرہ، اور اس جھنڈے کو جو اس کے سرین کے پاس سے نکالا جائے گا، اس جھنڈے کو اس کی بدعہدی اور اس کی دھوکہ دھڑی کے بقدر بلند کیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جو انسان جس کسی کو بھی جتنا زیادہ دھوکہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ اور اتنا ہی لمبا اس کا جھنڈا بھی ہوگا، اور وہ جھنڈا چوتڑ سے نکلا ہوگا۔ سرین کا مطلب کیا ہے؟ چوتڑ۔ چوتڑ کے پاس سے وہ جھنڈا اللہ رب العالمین نکالے گا۔ اللہ کی پناہ، کتنی سخت سزا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ سوال آئے گا کہ ایسا کیوں ہے کہ دھوکہ دینے والوں کے لیے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے سرین اور چوتڑ کے پاس سے ایک جھنڈا نکالا جائے گا؟ ایسا کیوں ہے؟ تو اس بات کی وضاحت حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دراصل عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ ان کے یہاں پر اگر کوئی انسان دھوکہ دینے والا ہوتا، بدعہدی کرنے والا ہوتا، تو اس کے نام سے بازاروں کے اندر ایک جھنڈا نصب کر دیا کرتے تھے، ایک جھنڈا لگا دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ اس کی دھوکہ دھڑی سے بچ جائیں، تاکہ لوگ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے سے بچ جائیں اور لوگ ان کے جھانسے میں نہ آئے۔ اسی لیے جھنڈا بازاروں میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بدعہدی کرنے والوں کی یہی سزا بیان کر دی کہ جو لوگ بھی دھوکہ دیں گے، جو لوگ بھی کسی کے ساتھ بدعہدی کریں گے، تو ایسے لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر جو کہ مسلم شریف ہی کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب تمام اول تا آخر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو سب سے آخری انسان ہوگا، تمام کے تمام انسان اور جنات جمع کیے جائیں گے۔ تمام لوگوں کے سامنے میں جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جو لوگ بدعہدی کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں اور لوگوں کا روپیہ پیسہ لے کر کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کمپنی کے نام پر، کبھی تجارت کے نام پر، کبھی بزنس کے نام پر، ہمارے اور آپ کے سماج میں ایسا دھوکہ دینے والے بے شمار ہیں، جو لوگوں کا پیسہ کسی نہ کسی بہانے سے ہڑپ کر لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جھنڈا اول تا آخر لوگوں کے سامنے میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ جو جھنڈا ہے یہ فلاں کا ہے جس نے فلاں آدمی کو دھوکہ دیا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ میرے دوستو، سنا آپ نے کہ حشر کے میدان میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ لوگوں سنو، یہ جو جھنڈا ہے یہ فلاں دھوکے باز انسان کا ہے، اس نے فلاں کو دھوکہ دیا تھا۔ میرے دوستو، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔